آخر انسان اپنے آپ کو اس قدر گھٹیا تصور کیوں کر لیتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے لوگوں کو ہی ہمیشہ کیوں تاکتا رہتا ہے؟ دوسرے لوگوں کی طرح وہ خود پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں نہیں پہنچ جاتا؟ عربی شاعر کہتا ہے وَمَن يَتَحَيَّبْ صُعُودَ الْجِبَالِ يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الْحُفَرِ۔ جو شخص پہاڑوں کی بلندیوں سے گھبراتا ہے وہ پھر ہمیشہ گھروں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، وہ انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس نے اپنی بری عادتوں کے روبرو سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جو اپنی موجود صلاحیتوں پر قناعت کر کے بیٹھا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کہ میں اپنا طرز زندگی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آج ہر انسان یہ بات ضرور کہتا ہے میرا فلاں عالم دین کے ساتھ تعلق ہے، یا فلاں اللہ کے نیک بندے کے ساتھ مجلسیں جمع کرتی تھی، لیکن یہ بات قابل فخر نہیں ہے۔ قابل فخر بات یہ ہے کہ آپ محنت کے ذریعے اس مقام پر فائز ہو جائیں جس پر وہ فائز ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ آپ ترش روئی کو چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، جسٹ اسمائلنگ۔ افسردگی کو خیر بات کہہ کر حشاش بشاش نظر آئیں۔ کنجوسی کو چھوڑ کر کشادہ دلی اپنائیں۔ اپنے آپ کو ایمان و یقین کے زیوروں کے ساتھ مزین کر لیں۔ صاحب روح البیان سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بے شک کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جانتے ہیں، اس لیے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع وہ کسی بھی وقت اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، مایوسی گناہ ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں۔